آپ نے دیکھا یا سنا ہوگا کہ عدالتیں بعض اوقات کسی ملزم کو اس کی دماغی حالت کی وجہ سے بری یا مجرم کی سزا میں کمی کر دیتی ہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ عدالت کا کام شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور الزام یا دعوے کو سچا جھوٹا ثابت کرنا وکیلوں کا کام ہے۔ اس لیے بعض کیسوں میں وہ سائنس قانونی یعنی فورینزک سائنس اور طب قانونی یعنی فورینزک میڈیسن کے ماہرین کی تیار کردہ ڈی این اے، پوسٹ مارٹم، فنگر پرنٹ اور لیبارٹری رپورٹس جج کے سامنے بطور ثبوت پیش کرتے ہیں۔ مگر ملزم یا مجرم کی دماغی اور نفسیاتی حالت کا تعین کون کرتا ہے؟ اس میں عدالت کی معاونت فورینزک سائیکیٹری کا شعبہ کرتا ہے۔ ترقی یافتہ دنیا میں اس شعبے کا کردار شخصی مقدموں تک محدود نہیں۔ دنیا کیوں کرتی ہے ذہنی صحت پہ کام؟ اس لیے کرتی ہے تاکہ ان کی سوسائٹی میں کرائم کم ہو۔ ختم تو نہیں کیا جا سکتا۔ سوسائٹی میں بہتر رویے پنپے، لوگوں کی کام کرنے کی استعداد، کارکردگی بہتر۔ پاکستان میں فورینزک سائیکیٹری کو کیا مقام حاصل ہے؟ ملزم یا مجرم کی نفسیاتی حالت کو کیسے جانچا جاتا ہے، اور کیا ماہرین کی رپورٹ زیر سماعت مقدمے سے آگے مستقبل کے لیے پالیسی بنانے میں کارآمد ہو سکتی ہے؟ 1912 کا ایک لیونیسی ایکٹ ہے۔ ہمارے سائیکیٹرسٹ ذہنی امراض کے جو ڈاکٹر ہیں وہ اس کی روشنی میں اسیسمنٹس کرتے رہے، لیکن وہ اسیسمنٹس جامع نہیں ہوتی تھی۔ 2021 میں سپریم کورٹ نے 5 ممبر بینچ نے صفیہ بانو کیس میں ایک فیصلہ سنایا جس نے پاکستان میں فورینزک سائیکیٹری کی ایک نئی راہ متعین کی ہے، جو کہ دنیا کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہے۔ لیکن اب اس پر کتنا عمل ہو پا رہا ہے، اس پر بھی بہت سارے سوال نشان۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران پاکستان میں کئی گھناؤنے اور بھیانک جرائم کا ارتکاب کیا گیا۔ مجرم پکڑے بھی گئے اور سزائیں بھی ہوئیں، مگر ایک انتہائی اہم سوال یوں سمجھ لیں کہ جاوید اقبال 2000 کا کیس ہے جس نے 100 بچے مارے کاٹے۔ اسی طرح زینب کا کیس ہے، اس میں ایک عمران آدمی نے 7 سالہ بچی کو قصور سے اغوا کیا، اس کے ساتھ ریپ کیا، اور اس سے پہلے بھی وہ 30 وارداتیں کر چکا تھا۔ یہ جو ساری علامات ہیں جو بچپن سے شروع ہو کر یہاں تک آئی ہیں، جس نے عمران علی کو عمران علی بنایا ہے، جاوید اقبال کو جاوید اقبال بنایا ہے، اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ جرم تو ہو رہا ہے، اور جرم کو کرنے والا کہیں نہ کہیں ذہنی صحت کے عارضے کا بھی شکار ہے، لیکن وہ کیوں شکار ہے اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں۔ اگر کسی واقعے کا سبب معلوم ہو جائے تو سبب دور کر کے آئندہ ایسے واقعات کو ہونے سے روکا یا ان کی تعداد اور شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ کیوں نظر انداز ہو جاتا ہے؟ ہمارے سائیکیٹرسٹ ٹرینڈ نہیں ہیں، ان کی رپورٹ رائٹنگ میں یہ چیز ایکٹس ری یا مینس ریا جو ہے، یعنی جو ایکٹ ہوا ہے اور اس کے درمیان ڈیفرینشیٹ نہیں کرتا۔ اسی لیے امداد علی کیس کے اندر ایک دفعہ سزائے موت ہوئی، اور پھر سپریم کورٹ نے اس کو 2021 میں ریورٹ کیا اور یہ لکھا کہ اب آپ کو صرف تشخیص نہیں کرنی، پوری رپورٹ دینی ہے، اور فیوچر کے لیے آنے والے دنوں کے لیے ریکمنڈیشن بھی دینی ہے کہ اسے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی ری ہیب کیسے کی جا سکتی ہے۔ اس کو کریکشنل سائیکیٹری کا ایک ٹرم ہے جو دنیا میں یوز ہوتا ہے، وہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ مقدمہ فوجداری یعنی کرمنل ہو یا دیوانی یعنی سول، سچ اور جھوٹ، ملزم بے قصور یا قصوروار، اگر مجرم ہے تو سزا کم دی جائے یا زیادہ، عدالت ان باتوں کا فیصلہ شہادت اور ثبوت کی بنیاد پر ہی کرتی ہے۔ لیکن جرم کا شکار بننے والے یا ان کے لواحقین تو چاہیں گے کہ مجرم کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ ایسے میں کسی مجرم کی نفسیاتی حالت کو جواز بنانا کیا متاثرین کو انصاف سے محروم کرنا نہیں؟ پاکستان میں ذہنی صحت پر کام ہوا ہی نہیں، اسکول سے ہونا شروع ہوتا ہے، جہاں بچہ اسکول میں ہوتا ہے ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے۔ اب وہاں سے کام ہو نہیں رہا، اور ایک دن وہ کرمنل بن گیا، چاہے وہ ڈرگز لے رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، اب وہ سائیکوٹک ہو گیا یا اسکیزوفرینک ہو گیا یا کچھ ہو گیا، اب اس نے ایک جرم کر دیا، اور جرم کرتے وقت وہ اس کیفیت میں تھا جس میں وہ اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتا تھا۔ تب اسے عدالت میں کہا جاتا ہے کہ سیکشن 84 جو پاکستان پینل کوڈ کا وہ لگے گا، اور یہ کیس میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز میں جائے گا۔ مطلب یہ ایسے ایکٹ ہوگا جیسے کسی نے گاڑی چلاتے ہوئے بغیر کسی ارادے کے کسی کو مار دیا،
تو وہ مریض بن جاتا ہے جس کا ارادہ برا نہیں تھا، ایکٹ برا تھا، تو سزا ایکٹ پر ہوگی، ارادے پر نہیں ہوگی۔ ایک مہذب معاشرہ کسی بھی فرد کو جسٹس اور ڈیو پروسیس آف لا کے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ بنیادی حق سے محروم نہیں کرتا، مجرم کو بھی نہیں۔ الزام لگا کر قانون اپنے ہاتھ میں لینا بذات خود ایک جرم ہے، چاہے کسی نے جرم کا ارتکاب ہمارے سامنے ہی کیا ہو۔ اگر کوئی فرد، سویلین یا سیکیورٹی ایجنسی یا ادارہ ایسا کرے گا تو اس کا یہ اقدام اپنے آپ میں اختیارات سے تجاوز اور قانون شکنی ہے۔ قانون کی نظر میں اور اخلاقی طور پر بھی مجھے یا آپ کو کسی کی نیت، ارادے اور ذہنی کیفیت کے بارے میں رائے دینے کا حق نہیں ہے۔ یہ کام فورینزک سائیکیٹری کے ماہرین کا ہے، اور کسی کو بے قصور یا قصوروار ٹھہرانا اور جرم کی نوعیت کے لحاظ سے سزا سنانا عدالت کا کام ہے۔ ہاں، ایک ذمہ دار شہری کی یہ قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ عدالت کے سامنے سچ بولے، پورا سچ بولے اور سچ کے سوا کچھ نہ بولے۔